السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سلام کا جواب دے دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی ہماری ماں بہنیں دلوں میں جواب دے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بچوں جو یہاں بیٹھے ہیں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے آج عرفہ کا دن ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے حاجیوں کے لیے کہ جب حاجی عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں اور اس وقت جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، یہ جتنے حجاج کرام، جتنے حاجی لوگ ہیں، یہ آج معافی مانگتے ہیں، اللہ فرماتے میں سب کو معاف کروں گا، بلکہ آج جس کا نام لے لیں گے اس کی بھی میں مغفرت کر دوں گا۔ آج ہم گناہوں کی وجہ سے حج میں نہیں گئے، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندی، ہم حج میں نہیں گئے، لیکن ڈائریکٹ نہیں، وہ اللہ بڑا کریم ہے، ان ڈائریکٹ بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن میں ہم سب کی مغفرت فرماوے، اللہ ہم سب کو رحمت عطا فرماوے۔ اور صحیح بات یہ ہے، اگر ہم بہت غور و فکر کریں تو ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے کائے کے جھگڑے اور کائے کا یہ دنیا کے جھمیلے، اگر ہر مرد اور ہر ہماری ماں بہن یہ طے کرے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم سورہ رحمان کو غور سے پڑھیں، کون سی سورہ؟ غور سے پڑھے، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسانوں جناتوں میں ایک وقت فارغ کروں گا، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ فرماتے نہیں انسانوں جناتوں میں ایک وقت فارغ کروں گا اور تم سب کا حساب کتاب لوں گا۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے میں اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ میں مردوں میں جب بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرتے کرتے 25-30 سال ہو گئے، مجھے پورا ایکسپیرینس ہے کہ جب میں بیان کرتا جب داڑھی پر آتا ہوں یا کوئی ایسا مضمون میں لیتا ہوں جس سے سامنے والے کو تھوڑا بھاری پڑتا ہے تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اپنے آپ کو فارغ کروں گا، اے انسانوں، اے جناتوں، میں تمہارا حساب کتاب لوں گا۔ پھر اللہ فرماتے جب میں حساب کتاب لوں، بھاگنا ہو تو بھاگ جانا۔ اللہ فرماتے بھاگنا ہو تو بھاگ جانا، اگر ساتوں آسمان کے اوپر کہیں جگہ ملتی ہو تو چلے جانا، اور اگر ساتوں زمینوں کے نیچے کوئی جگہ ملتی ہو چلے جانا، لیکن میرا بندہ، میری بندی، جہاں جاؤ گے وہاں تمہیں اللہ ہی نظر آئے گا۔ تو ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ قرآن کریم میں اسی کو اللہ نے سورہ رحمان میں، کاش یہ 2 آیتیں اگر ہم کو سمجھ میں آئے، اللہ نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسانوں اور جناتوں ایک وقت میں تم سب کے لیے فارغ ہو جاؤں گا، میرا کام تمہارا حساب و کتاب لینا ہوگا۔ اے انسانوں اور جناتوں اگر بھاگنے کی طاقت ہو تو بھاگ جانا، آسمان کے کنارے جانا یا زمین کی گہرائی میں جانا، مگر جہاں جائے گا وہاں اللہ ہی نظر آئے گا۔ تو اس لیے میری ماں بہنیں یہ چگلی کرنا، یہ غیبت کرنا، یہ جھوٹ بولنا، یہ موبائل پہ دھوکے دینا کب تک ہم لوگ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، آج صبح میں 9 بجے میں آرام کر رہا تھا، اچانک فون آیا، ہمارے ٹرسٹ کے جو سب سے بڑے ذمہ دار حاجی اسماعیل لکڑے والا کٹھور میں مرحوم ہو گئے۔ میں جب گیا جنازے کی نماز میں نے پڑھائی، جنازے کی نماز کے بعد میں ان کے بچے کو ملا، بچے رو رہے تھے، میں نے کہا ابا کا ہوا کیا؟ تو کہا ابا نے تہجد کی نماز پڑھی، ابا نے فجر کی نماز پڑھی، اور ان کی ایک عادت تھی اپنے کمرے میں جھاڑو دینے کی، جھاڑو دی اور اس کے بعد بستر پر گئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب رہ گیا، سب دھرا کا دھرا رہ گیا، ہمارا بنگلہ، ہماری زمین، ہماری گاڑی، ہماری موٹر، ہماری دولت، ہماری پراپرٹی، جائیداد سب رہ گیا، صرف کفن کا کپڑا ہمارے ساتھ میں جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا ابراہیم بن ادہم۔ بولو کیا نام تھا؟ بادشاہ تھے، بہت زبردست حکومت تھی۔ بولو کون؟ ابراہیم بن ادہم۔ اچھا، ان کا جو رات کا سونے کا جو کمرہ تھا، بھائی بادشاہ کا کمرہ تو بادشاہ کا کمرہ ہوگا، وہاں چارپائی کیسی ہوگی، وہاں مسیری کیسی ہوگی، وہاں تکیے کیسے ہوں گے؟ تو وہ بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ رات کو جب سونے کا ٹائم ہو اس سے 1 گھنٹہ پہلے ایک نوکرانی کو بھیجتے تھے۔ ایک نوکرانی تھی جس کو باندی کہو، لونڈی کہو، نوکرانی کہو، اس کا کام تھا کہ 1 گھنٹے پہلے جائے اور بادشاہ کے کمرے کو بالکل صاف کرے، چادر بھی صاف ہو جائے، گدے بھی صاف ہو جائے، مسیریاں بھی صاف ہو جائے، تکیے بھی صاف ہو جائے۔ اور وہ بڑا شاندار بادشاہ کا کمرہ تھا۔ جب 1 گھنٹے میں صفائی ہو جائے تو وہ اعلان کرے کہ بادشاہ سلامت، کمرہ صاف ہو گیا، اب آپ کو آنا ہو تو آپ آ سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ کی مرضی، جب چاہے جب وہ کمرے میں چلے جائے۔ ایک دن وہ جو لونڈی تھی یا باندی تھی یا نوکرانی تھی، وہ اپنی عادت کے مطابق، بھائی روز کا روٹین ہے، روٹین کے مطابق وہ گئی کمرے میں اور جا کے صفائی شروع کی۔ صفائی کرتے کرتے اس کو خیال آیا کہ ہاں یہ گدا کتنا اچھا ہے، یہ تکیہ کتنا اچھا ہے، یہ مسیری کتنی اچھی، یہ کمبل کتنا اچھا۔ تو اس نے سوچا تھوڑی دیر میں بھی تو لیٹ کر دیکھوں، کیونکہ آج تک میں تو کبھی اس کے اوپر لیٹی نہیں، اس بستر پر میں سوئی نہیں، لیکن میں 5 منٹ سوؤں گی اور اس کے بعد میں پھر واپس صفائی کروں گی اور بادشاہ کو وقت پہ بلا لوں گی۔ اب وہ لیٹی اللہ نے آنکھ لگا دی۔ بولو اللہ نے آنکھ لگ گئی، ایسی آنکھ لگ گئی کہ بولو وہ سو گئی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بھائی سونا تو ایسا ہے جس میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا۔ 2 گھنٹے ہو گئے، بادشاہ باہر انتظار کر رہا ہے کہ آواز آئے گی تو مجھے اندر جانا، آواز آئے گی تو مجھے اندر جانا، لیکن آواز ہی نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ وہ اندر سے باہر آ نہیں رہی ہے اور مجھے اندر جانا ہے، رات کا وقت ہو گیا، آرام کرنا۔ لیکن وہ تو سوئی ہے، اس کو کائے کی آواز جاتی؟ بادشاہ نے غصے میں دروازہ کھولا، اندر گیا۔ بولو بادشاہ کا نام کیا؟ حضرت بادشاہ تھے ابراہیم بن ادہم۔ جیسے اندر گئے، ہو 1-2 ٹکے کی نوکرانی، 1-2 ٹکے کی لونڈی، ایک معمولی سی کام کرنے والی، وہ میرے شاہی بستر پر سوئی ہے۔ بس بادشاہ کو غصہ آیا، ہاتھ میں کوڑا تھا اور وہ کوڑا لے کر اس عورت کو، اس باندی کو، اس نوکرانی کو 2 6 8 کوڑے ایسے زور کے مارے کہ وہ نوکرانی چوک کے اٹھی۔ اچھا چوک کے اٹھی، سمجھ گئی کہ سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، میں بہت دیر سو گئی اور بادشاہ اندر آ گئے، اور بادشاہ کو یہ برداشت نہیں کہ میں ایک معمولی کام کرنے والی بادشاہ کے بستر پر سوئی ہوں۔ لیکن وہ جو باندی تھی نا، نوکرانی جو لونڈی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ ہنسنے لگی۔ تھوڑی دیر ہنسی، پھر رونے لگی، پھر تھوڑی دیر روئے، پھر ہنسنے لگے۔ تو بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ بادشاہ کا نام ابراہیم بن ادہم بہت غصے میں آئے، کہا یہ تو کیا کر رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے؟ ارے ہنسنے والا روئے گا نہیں اور رونے والا
ہنسے گا نہیں. تو ہنس بھی رہی ہے پھر روتی بھی ہے پھر ہنستی ہے پھر روتی ہے. یا تو ہنسنے کا کام کر تو سمجھ میں آئے کہ تو ہنستی کیوں ہے, یا رونے کا کام کر تو سمجھ میں آئے کہ تو روتی کیوں ہے. اس عورت نے اتنا پیارا جواب دیا, کاش ہماری ماں بہنوں کو سمجھ میں آوے. اس عورت نے جواب دیا کہ میں روتی اس لیے ہوں کہ آپ نے جو مارا ہے نا بہت درد ہوتا ہے. میں کوئی جوان عورت تو ہوں نہیں, ایک بوڑھی کام کرنے والی عورت ہوں, ایک بیوہ عورت ہوں. آپ نے جو میری کمر پہ جو کوڑے مارے ہیں نا وہ اتنا درد ہوتا ہے کہ میں ابھی کمر لے کر کھڑی ہوتی ہوں یا جھکتی ہوں مجھے درد ہوتا ہے. تو جو درد ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے رونا آتا. تو بادشاہ نے بڑے غصے میں کہا, جب ایسی غلطی کرو گی تو مار تو پڑے گی تو رونا تو آئے گا, لیکن ہنسنا کیوں آتا؟ کہا ہنسنا اس لیے آتا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹہ سوئی تو 6-8 کوڑے مجھے مارے گئے. اے بادشاہ تو زندگی بھر سوتا رہے گا, قیامت میں تجھے کتنے کوڑے کھانے پڑیں گے؟ میں تو 1-2 گھنٹہ سوئی تو مجھے اتنے کوڑے کھانے پڑے, اتنی مار کھانی پڑی. تم تو زندگی بھر سوتے تھے اور سو رہے ہو, اور معلوم نہیں کب تک اتنی اونچی مسیری اور اتنے اونچے تکیے اور اتنے اچھے بستر پر تم سو گے. تو تمہیں کتنے کوڑے قیامت میں پڑیں گے اور تمہیں کتنا قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. میرے پیارو, یہی بات ہم پر بھی تو فٹ آتی ہے, یہی بات ہم پر بھی فٹ آتی ہے کہ ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. آج ہماری زندگی کو اگر ہم غور سے دیکھیں نا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, بہت ساری ماں بہنیں بیٹھی ہے, میں کہوں گا غلط نہیں کہوں گا, بہت ساری ماں بہنیں ایسی ہوگی, کوئی اپنے شوہر سے ڈرتی ہوگی, کوئی اپنے بچوں سے ڈرتی ہوگی, کوئی اپنی بیٹی سے ڈرتی ہوگی, کوئی اپنی ساس سے ڈرتی ہوگی, کوئی ساس اپنے بہو سے ڈرتی ہوگی, کوئی جیٹھانی دیورانی سے ڈرتی ہوگی, کہیں دیورانی جیٹھانی سے ڈرتی ہوگی. مگر ان کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پوچھو کہ تم مخلوق سے ڈرتی ہو, کبھی اللہ کا ڈر لگتا ہے؟ اور اگر اللہ کا ڈر لگتا ہے تو ہمارے گھر میں شریعت کیوں نہیں آتی؟ ہمارے گھر میں پردے کی پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے گھر میں نمازوں کی پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری آنکھوں کا, ہمارے کانوں کا, ہماری زبانوں کا, ہمارے ہاتھ کا, ہمارے پاؤں کا غلط استعمال کیوں ہوتا ہے؟ سیدھا مطلب ہے, آج ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سب سے پیارا طاقت والا اگر کوئی ہے تو بولو کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ اس سے بہت سارے لوگ بہت پرابلم بتاتے. ابھی میں وہاں سگرام پورہ میں تھا نا, تو وہاں لیڈیز پروگرام تھا, قاری عقیل صاحب, تو ایک پرچی میرے پاس آئی. اس پرچی میں کسی عورت نے لکھا تھا کہ میں بہت دکھیاری ہوں, بہت دکھیاری ہوں, بہت دکھیاری ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید اس کو جیٹھانی کی طرف سے پرابلم ہوگا, یا ساس کی طرف سے پرابلم ہوگا, یا اولاد کی طرف. مطلب اس نے بہت لمبی چوڑی وہ پرچی لکھی تھی, جس پرچی کا خلاصہ یہ تھا کہ میں بہت دکھیاری ہوں, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قاری احمد علی کوئی اچھی تعویذ دے کر جاوے تو ساتھ ساتھ میں 2 کام ہو جاوے, تعلیم کی تعلیم بھی ہو جاوے اور تعویذ کی تعویذ بھی ہو جاوے. میں نے اس کو اتنی بہترین تعویذ دی, اللہ کی قسم اتنی بہترین تعویذ دی. میں نے وہ پورا خط بھی برابر نہیں پڑھا. میں نے کہا ایک کام کر میری بہن, ایک کام کر لے, اتنا کام کر لے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہہ دے کہ یہ 2 رکعت اللہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ مجھے اس کی طرف سے تکلیف ہے, اس کی طرف سے تکلیف ہے, اس کی طرف سے تکلیف ہے. آج اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ, آپ کی سنوائی نہ ہو تو آپ اس سے بڑے آفیسر کے پاس جاؤ گے. وہ اگر آپ کی بات نہیں سنے گا تو آپ ہائی کورٹ میں جاؤ گے. ہائی کورٹ میں آپ کی بات نہیں چلے گی تو سپریم کورٹ میں جاؤ گے. میں نے اس کو وہ کورٹ میں بھیجا جس کورٹ سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کورٹ ہی نہیں ہو سکتی. وہاں جا کر شکایت کر لے, دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا پریشان حال کائے کو ادھر ادھر بھٹکتا, ایک قیامت میں ہی حساب لینے والا, میرے پاس آ جا. اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تتذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ یا میری بندی کوئی پریشان حال ہوگا, کوئی مصیبت زدہ ہوگا, کوئی روزی میں پریشان ہوگا, کوئی جان میں, کوئی مال میں, کوئی آبرو میں پریشان ہوگا. اللہ فرماتے آ جاؤ, ایک بار میرے دربار میں آ جا, ایک آنسو کا قطرہ بہا دے, ساری فریادیں میرے سامنے کر دے. اللہ فرماتا تیری ہر فریاد کو دور کروں گا اور زمین میں عزت بھی عطا کروں گا, مال و دولت بھی عطا کروں گا. تو کرنے والا کون ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں.
اللہ کیسے پیارے ہیں، کاش کہ ہم اس اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ اب سب کو معلوم ہے ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں، حضرت یوسف۔ یہ عرفہ کے دن سن لو، بہت پیاری بات ہے۔ کون نبی گزرے؟ حضرت، خوبصورت تھے نا؟ ارے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، خوبصورت تھے نا؟ کتنے خوبصورت تھے؟ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ جیسا وہ پانی لیتے تھے اور پانی پینا شروع کرتے تھے تو 40 قدم کوئی دور کھڑا ہوتا تھا، اس کو نظر آتا تھا کہ حضرت یوسف کے گلے سے پانی کے قطرے اندر جاتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہوں گے؟ کون بولو؟ حضرت۔ اور اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 12ویں پارے میں جب سورہ یوسف قاری عقل آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو سنو، بہت خوبصورت قصہ آ رہا ہے، بہت خوبصورت قصہ آ رہا ہے، بہت خوبصورت قصہ آ رہا ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم کا واقعہ بھی قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں، حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی قرآن میں، حضرت اسماعیل کا واقعہ بھی قرآن میں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا اللہ فرماتے بہت خوبصورت قصہ ہے، بہت خوبصورت قصہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کیوں خوبصورت قصہ ہے؟ اس لیے کہ جن کا قصہ ہے وہ بھی تو بہت خوبصورت ہے۔ بولو جن کا قصہ ہے وہ بھی تو بہت۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں پیغمبر یوسف علیہ السلام کے قصے کو لاتا، پیغمبر بہت خوبصورت ہے تو پورے قرآن میں ان کا قصہ بھی بہت ہے۔ ارے حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ایک مرتبہ بڑی دعوت رکھی گئی۔ بولو کیا رکھی گئی؟ عورتوں کو ایک طرف بٹھایا گیا، بولو عورتوں کو، اور ان عورتوں کو بتایا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ فروٹ کاٹنا، بھائی پھل کو کاٹنا۔ تو ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری اور ہاتھ میں فروٹ، بھائی ایک ہاتھ میں چھری بولو، دوسرے ہاتھ میں فروٹ، اور کہا کہ بہت بڑی دعوت ہے۔ چند عورتوں کو جمع کیا گیا، کہا تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم کو ایک ہاتھ میں چھری رکھنا، دوسرے ہاتھ میں فروٹ رکھنا اور کاٹنا ہے، اور اس کو سامنے پلیٹ میں رکھنا یا سامنے دسترخوان پر رکھنا۔ جب دعوت شروع ہوگی تو آپ کا یہ فروٹ سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب یہ ساری عورتیں بالکل بیزی ہو گئی کام میں، جیسے آپ نے شادی کے اندر دیکھا ہوگا کبھی کبھی عورتوں کو کچھ کام میں لگایا جاتا ہے، اب ساری عورتیں اپنے کام میں بیزی ہو گئی تو اس وقت حضرت یوسف کو کہا گیا وہاں سے گزرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے پاک دامن تھے، نہ عورتوں کو دیکھنا ہے، نہ عورتوں کو سلام کرنا ہے، نہ عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا۔ حضرت یوسف تو اپنی گردن جھکا کے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے پورے شرم و حیا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ جیسے عورتوں کی نظر پڑی حضرت یوسف پر، جب دیکھا ایسے دیکھتی رہ گئی، آنکھیں چکا چوند ہو گئی، اور جو ہاتھ میں چھری تھی دوسرے ہاتھ میں فروٹ تھا، فروٹ ہاتھ سے گرتا ہے اور چھری سے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہے، انگلیاں کٹ رہی ہے، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، مگر احساس نہیں ہے۔ وہ حضرت یوسف کی خوبصورتی میں مدہوش ہو گئی اور مدہوش ہو کر کہتی ہے اللہ 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 کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان کا نورانی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ کتنے خوبصورت ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان عورتوں نے پھلوں کو نہیں کاٹا۔ کس کو کاٹا؟ حالانکہ ہم کو بلیڈ لگے ابھی طوفان ہو جائے، پٹے پٹی باندھنے کا وقت ہے، یہاں انگلی کٹ رہی ہے، خون کے قطرے ٹپک رہے، لیکن حضرت یوسف کی خوبصورتی میں مدہوش۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ ساری عورتوں نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ خیر مجھے بتانا ہے کہ حضرت، میں ابھی پوائنٹ پر آیا نہیں ہوں، اتنا بولو حضرت یوسف کیا تھے؟ اتنے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ مصر کی مارکیٹ میں یہ اعلان ہوا کہ بولی لگانے والے بولی لگاؤ، آج یوسف کو بیچنا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے غلام تھے اور غلامی میں آئے تھے۔ کہا مصر کی مارکیٹ میں لایا جائے گا، اور بڑا سٹیج لگایا گیا اور کہا سب نیلامی والے جن کو بولی لگانا ہو بولی لگائے،
اب مصر کے جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، تجارت والے تھے، سب کو معلوم تھا کہ ہم نے یوسف کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی ہے، اور عورتوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، اور معلوم نہیں ہر عورت کے تصور میں یوسف آتے گئے۔ تو سارے جتنے کاروبار والے تھے سب نے بڑے بڑے دام لگائے کہ پہلے ان کو سٹیج پر آنے دو، ایک بار چہرہ اٹھانے دو، ایک بار چہرہ دیکھنے دو، پھر دیکھو کیسی بولیوں پر بولی لگائیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ابھی تو بازار شروع ہوتا، بولو بازار۔ ایک عورت آئی جو مصر کی سب سے بڑی مالدار عورت تھی، جس کا نام تھا فاریہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام؟ فاریہ۔ جب سب بڑے بڑے بزنس مین اور کاروبار والوں نے اس عورت کو دیکھا تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ فاریہ جب آئی ہے تو 1000 جانور لے کر ساتھ میں آئی، 1000 کھچر، بولو کیا لے کر آئی؟ 1000، اور ہر کھچر پر کئی سونے کی لادیاں رکھی ہوئی ہے۔ اور فاریہ نے آ کر کہا کسی کو نیلامی کرنا ہو کرو، کسی کو بولی لگانا ہو بولی لگاؤ، لیکن میری بولی کے آگے کسی کی نہیں چلے گی، کیونکہ میں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا ہے۔ میں 1000 کھچر لے کر آئی ہوں، اور ہر کھچر پر نہ جانے کتنے سونے کی کوئی انگوٹھیاں نہیں تھی، سونے کی لادیاں تھی، جیسے ہمارے یہاں بڑی بڑی سیمنٹ کی یا پتھروں کی لادیاں آتی ہے، ویسے سونے کی لادیاں ہے۔ اس لیے اس عورت نے کہا کسی کو بولی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میں ہی آگے نکلنے والی ہوں۔ اور سب لوگ بھی سمجھ گئے، لیکن کھڑے رہے کہ کم سے کم آئیں گے تو صحیح، کون، اور دیکھا تو جائے گا ان کا چہرہ۔ تھوڑی دیر میں آئے، بولو کون آ رہے؟ ہاں بولو کون آ رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اور جیسے حضرت یوسف کو سواری سے ہٹایا گیا اور وہ سٹیج پہ لایا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو کھولا گیا، بھائی جیسے چہرے کو کھولا گیا اور آواز آئی، بھائی بولی لگانے والے بولی لگاؤ، لیکن کوئی لگانے والا نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کون عورت آئی ہے؟ فاریہ آئی ہے، اور اتنا سارا مال لے کر آئی ہے، وہ ہمارا بولی لگانا بیکار ہے۔ جب بھائی معلوم ہو کہ سامنے کروڑ اور ابجوں کی پارٹی ہے تو لاکھوں والا اور 100 والا کچھ بھی نہیں بولے گا، اس لیے یہ کچھ نہیں بول رہے، لیکن سب کی نظر جا رہی ہے فاریہ کی طرف کہ وہ کیوں آواز نہیں لگا رہی۔ سب نے معلوم کیا تو معلوم ہوا وہ تو بے ہوش ہو گئی ہے، وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر کیا ہو گئی ہے؟ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا نا، سب نے پانی وانی ڈالا، فاریہ کو ہوش آیا تو کہا بولی لگاؤ، تو کہا مجھے خریدنا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مجھے خریدنا؟ تو کہا کہ کیوں نہیں خریدنا، آپ اتنا 1000 کھچر لے کر آئی ہو آپ، اور ایک کھچر پر اتنی سونے کی لادیاں لے کر آئی ہو، آپ کو آخر خریدنا کیوں نہیں ہے؟ ارے اس عورت نے اتنا پیارا جواب دیا کہ یہ جو میں لے کر آئی ہوں نا، یہ حضرت یوسف کا چہرہ تو پوچھو ہی مت کتنا خوبصورت ہے، یہ میں جو لے کر آئی ہوں حضرت یوسف کے پاؤں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنے خوبصورت ہے کہ چہرہ ایک طرف، ان کے آنکھیں مبارک ایک طرف، ان کے ناک اور کان مبارک ایک طرف، ان کے ہونٹ مبارک ایک طرف، ان کا سینہ مبارک ایک طرف، وہ جو صرف پاؤں ہے اتنے خوبصورت ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو میں لے کر آئی ہوں۔ تو سب نے کہا لیکن خرید لو نا، جب تم سے بڑا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے۔ تو کہا نہ، ایسی بیوقوفی نہیں کروں گی میں، کیونکہ جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو ان کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں یوسف کے پیچھے 1000 کھچر دے دوں، ہر کھچر پر سونے کی لادیاں دے دوں، تو میں اتنی بڑی بیوقوفی نہیں کروں گی۔ جب یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ میرا مال ان کے پاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میرے اللہ کی قسم، جس اللہ نے یوسف کو بنایا ہوگا وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، تو میں مال دے کر یوسف کو خریدوں کہ مال دے کر اللہ کی محبت کو لے لوں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میرا سارا مال غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، لاچاروں میں، مجبوروں میں سب کو تقسیم کر دیا، صرف 2 جوڑ کپڑے لے کر مصر کا جو بہت بڑا دریا آج بھی ہے جس کا نام ہے قلزوم، اس دریا پہ جا کے اللہ اللہ کر کے پوری زندگی گزار دی۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف اگر خوبصورت ہے تو ان کا بنانے والا وہ کتنا، اور ہم کو وہ بنانے والے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ بھائی بھائی لڑتے، بہن بہن لڑتی ہے، ہر گھر میں یاسر بیٹا جھگڑا جھگڑا جھگڑا، کیا ہے؟ کیا ہم کو اللہ کو جواب نہیں دینا؟ جواب نہیں دینا ہم کو اللہ کو؟ اور پھر ابھی یہ عرفے کا دن اور کل قربانی کا دن۔ قربانی اسلام میں بہت اونچا مقام ہے قربانی کا، بولو اسلام میں قربانی کا
اتنا اونچا مقام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قربانی کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا عمل اتنا پیارا عمل ہے کہ جس وقت قربانی کے جانور پر چھری رکھی جاتی ہے اور اسے ذبح کیا جاتا ہے، اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانور کو ذبح کیا گیا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بہت اونچا عمل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، مہینے تک ہمارے نبی کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، لیکن جب سے قربانی مدینے میں آئی ہے ہر سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کو یا 2 مینڈوں کو ذبح کیا، اور حدیث پاک میں وہ بکرے کے بارے میں بھی لکھا کبشین اقرنین املحین موجوعین، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 بکرے ہوتے تھے یا 2 مینڈے ہوتے تھے وہ سینگ والے ہوتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے، کھسی ہوتے تھے اور سفید مائل کالے کی طرف ہوتے تھے، جس کو آسان زبان میں کہو کہ سفید رنگ ہوتا تھا اور اس پر کالے کالے پیچ لگے ہوئے ہوتے تھے، ایسے پیارے بکرے ہوتے تھے۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سال یہ نہیں کہا، حالانکہ گھر میں کھانے کی نوبت نہ ہوتی تھی، لیکن قربانی سے پہلے قربانی کا جانور تیار ہوتا تھا اور فرماتے تھے ایک میری طرف سے ہوگا اور ایک میری امت کی طرف سے ہوگا۔ اور آج یہ امت قربانی کو مذاق بنا رہی ہے۔ اب کل مذاق شروع ہوگا کاریہ کی، بہت دھوم دھام مذاق، اس میں ہمارا ہاں کچھ تو ماں بہنیں بھی کہتی ہے، آپس میں باتیں کرتی ہے کہ ہمارے گھر والے جو ہے نا یہ معاملے میں بہت پکے۔ کیا پکے؟ ادھر عید کی نماز ہوئے کسائی ہمارے گھر میں سلہ چلے گا تو پہلا میرے بکرے پر چلے گا۔ کوئی یہ بولتا ہے کہ میں ایسے قربانی کروں گا کہ جس کو اللہ اپنے دربار میں قبول کرے گا؟ ایک مسئلہ میں اگر آپ کو بتاؤں، یہ قربانی کس کے واسطے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کس کے واسطے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، نمازیں بھی ہوگی تو بولو کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ قربانی ہوگی تو کس کے واسطے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی کا جینا اور میرا مرنا سب کس کے واسطے ہوگا؟ اور یہ جو ہم بکرے کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں نا، چاہے خریدی کے ٹائم پہ اپنی ہوشیاری، ذبح کے ٹائم پہ اپنی ہوشیاری، اور ایک اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھتا ہے جانور ذبح کرتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی تو کہاں ہوتی ہے معلوم؟ جانور خریدا کس کے واسطے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، میری ماں بہنیں بھی دل میں بولے کس کے واسطے؟ تو پھر موبائل میں فوٹو کیوں آیا؟ بھائی اللہ کے واسطے تھا تو موبائل میں فوٹو کیوں آیا؟ اور کیوں وہ موبائل سپریڈ کیا گیا، دوسروں کو کیوں بھیجا گیا؟ بس یہیں پہ آ کر ہم مار کھاتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ اللہ فرماتے میرے واسطے قربانی کرنا، اور اللہ تو یہاں تک کہتے تو بڑا جانور لائے گا چھوٹا جانور لائے گا، مجھے گوشت کی تھوڑی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے مجھے جانور کے کھال کی بھی ضرورت نہیں، مجھے خون کی بھی ضرورت نہیں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کس محبت سے تم ذبح کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے نہ گوشت کی ضرورت، نہ کھال کی ضرورت، نہ تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت، میں تو تمہارے دل کو دیکھنا چاہتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کھڑا کیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، کہا اے میری بیٹی فاطمہ یہ جانور کو ذبح کر دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ یہ جانور کو تو ذبح کر دے یا میں ذبح کر دوں، مگر یہ تیرے واسطے ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جانور پر چھری بہت بعد میں چلی ہے، حضرت فاطمہ نے پہلے بہت آنسو بہا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں نے آنسو بہائے جانور کے لیے، یہ تو فکر ہوتا ہے بھائی کلیجی اوپر بھیج۔ کیا مذاق ہے، اللہ کی قسم۔ میں ابھی آ رہا ہوں ایک مسئلے پر، وہ مسئلہ سن کے سب کی ایسی ٹہ ہوتی ہے، لیکن مسئلہ ہے، شریعت کو کون بدلے گا؟
آ رہا ہوں میں اس مسئلے پر آ رہا ہوں. ابھی تو میں صرف ہماری ماں بہنوں کو وہ موڑ پہ لانا چاہتا ہوں کہ قربانی کیا چیز ہے. میں بہت جلدی بتانے کی کوشش کروں گا. میں پورے قربانی کا واقعہ نہیں بتاؤں گا, صرف یہ بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جو 7 سال کے تھے ان کو زمین پر لٹایا, اور حضرت اسماعیل اپنی مرضی سے لیٹے. بلکہ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ صاف کہہ دیا, ابا اللہ کا حکم ہے نا, تو تمہارا کام چھری چلانا, میرا کام صبر کرنا. آج ہمارا بیٹا بولے کہ ابا چھری چلاؤ, ہمارا بیٹا بولے ابا پب جی کھیلتا تو بھی کھیل. حضرت اسماعیل 7 سال کے کہتے ابا چھری چلاؤ چلاؤ, تمہارا کام چھری چلانا. اگر اللہ نے تم کو حکم دیا چھری چلانے کا تو وہی اللہ مجھے بھی حکم دیتا ہے صبر کرنے کا. تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں گا. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے فرمایا میرے ابا تمہارا کام چھری چلانا ہوگا, میرا کام صبر کرنا ہوگا. لیکن آج ایک بات بتاؤں, بیٹا تو کہہ دے وے کہ ابا ذبح کرو, لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے نا. آج میں قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں, باپ بیٹے سے جتنی محبت کرتا نا, بیٹا اتنی محبت باپ سے نہیں کرتا. ماں باپ ہم سے جتنی محبت کرتے نا بچوں سے, بچے اتنی محبت ماں باپ سے. اور اس کی میں آسان مثال بتاؤں, آپ کے یہاں بہت ساری ہاسپٹل ہیں, ہمارے صورت میں ہاسپٹلوں کی کمی نہیں. آپ دیکھو کوئی بوڑھا باپ ہاسپٹل میں ہوگا, وینٹیلیٹر پہ ہوگا اور ناک پہ وہ آکسیجن لگا ہوگا, اور بیٹا باہر کیا کرتا ہوگا معلوم ہے, ایسا کوئی ہاسپٹل کے پلاٹ پر بیٹھا ہوگا اور چائے پیتا ہوگا. اور کوئی مہمان آئے گا, بھائی کیا ابا کی کیا خبر ہے, تو ایسا تھوڑا سا منہ بگاڑ کے, ہاں وہ ڈاکٹروں نے تو منع ہی کر دیا ہے, بس دعا کرو کہ اللہ وینٹیلیٹر پہ آ گئے, دعا کرو اللہ آسانی سے روح نکال لے. اور آپ کو سچ بتاتا ہوں, اگر بیٹا ایکسیڈنٹ ہوئے اور ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر ہے, بوڑھا باپ کو آپ باہر چائے پیتا ہوا نہیں دیکھی, وہ چلتا ہوگا دھیرے دھیرے چل. اور کوئی آ کر پوچھے گا آپ کے بیٹے کو کیا ہوا, تو روتا روتا کہے گا ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی ہے. بس دعا کرو نا اللہ میری زندگی اس کو دے دے وے, وہ زندہ رہ جاوے اور میں مر جاؤں. مطلب بچہ یہ فکر کرتا ہے کہ باپ جائے گا کب, اور باپ یہ فکر کرتا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا کب. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. تو حضرت اسماعیل تو 7 سال کے تھے, کہہ دیا ابا چھری چلاؤ. لیکن آپ کو معلوم ہے 3 ایسے جھٹکے لگے ہیں. کتنے جھٹکے؟ اور یہ 3 جھٹکے میرے جیسا نالائق بولے گا آسان, بہت بولا سننے والا, لیکن وہ 3 جھٹکے بہت بہت عجیب جھٹکے لگے. کیونکہ حضرت ابراہیم نے جب لٹا دیا, ابا تھے نا, لٹا دیا, حضرت اسماعیل کو لٹا دیا, 7 سال کے بیٹے بچے کو لٹا دیا, اور ایسے چھری رکھ دی. جب چھری رکھ دی نا تو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم بہت گھبرائے, کہا بیٹا تم تو تیار تھے نا, پھر کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا ابا کھڑا اس لیے ہوا کہ آپ مجھے ذبح کرو گے, آپ کفن کا کپڑا تو لائے بھی نہیں. کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ ابا جب مجھے ذبح کرو گے تو کوئی پاک صاف کپڑے میں مجھے لپیٹو گے نا, اور زمین میں دفن کرو گے. اس زمانے میں جنازے کی نماز تو تھی نہیں, تو آپ کم سے کم پاک کپڑے میں مجھے لپیٹو گے اور مجھے دفن کرو گے. تو آپ صاف کپڑا تو لائے نہیں, آپ گھر سے چھری تو لے کر آئے, لیکن کفن کا کپڑا. حضرت ابراہیم روئے اور روتے روتے کہا کوئی باپ کو دیکھا ہے کہ بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلتا ہو؟ آپ نے دنیا میں کوئی باپ کو دیکھا؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ کفن کا کپڑا نہیں لائے, لو میرے اوپر کی چادر میں اتارتا ہوں. 2 چادریں پہنی تھی, اوپر کی چادر اتاری. کہا ابا آپ ٹینشن مت لو, اب مجھے ذبح کرو, اور یہ بہت صاف ستھرا کپڑا ہے, میری ماں نے نہلا دھلا کے پہنایا ہے, اسی میں مجھے کفن دے کے دفن کر دینا. یہ تو پہلا جو جھٹکا لگا. پھر حضرت اسماعیل پھر لیٹ گئے, حضرت ابراہیم پھر چھری رکھے, پھر حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. ابا نے کہا بیٹا آپ کیا ہوا, تم تو تیار ہو نا؟ پھر کھڑے. کہا ابا میں تو تیار ہوں, آپ تیار نہیں ہیں. کیا جملہ ہے, ابا میں تیار ہوں. کہا ابا, حضرت ابراہیم نے کہا میں کیوں تیار نہیں؟ کہا آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, میں تو ایسے تیار ہوں, ایسے میں نے تو گلا کر دیا ہے, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے. اب ایسا ہوگا کہ آپ جب چھری چلاؤ گے نا اور خون نکلے گا, خون کا پھوار آئے گا, میں چلاؤں گا, میں چھوٹا بچہ ہوں, میں چلاؤں گا, چیخوں گا, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ارادہ بدل دو گے. اس لیے ابا ایسے سیدھے نہیں, مجھے الٹا کرو, گردن سے چھری چلاؤ, تاکہ چھری چلے
تو بیٹے کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کا حکم سامنے ہوگا۔ اور تیسرا موڑ تو ایسا ہے کہ میرے کو کہتے ہوئے کچھ عجیب لگتا ہے اور سوچتا ہوں کہ کل کیا قربانی یہ سوچ کے ہم لوگ کریں گے۔ کیا ہوا جب تیسری مرتبہ جب الٹا لٹا دیا، اب تو الٹا لٹا دیا، چھری چلانے کا وقت ہے، پھر حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے 7 سال کے۔ حضرت ابراہیم نے کہا آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا ابا آپ میری ماں کو بولے تھے کہ میں ذبح کرنے جا رہا ہوں، میری ماں کو کہا تھا آپ نے؟ تو کہا نہیں کہا تھا۔ کہا کہہ دیتے نا، کم سے کم آخری مرتبہ مجھے گلے تو لگا لیتی، آخری مرتبہ مجھے گلے تو لگا لیتی۔ اور حضرت اسماعیل نے روتے ہوئے کہا اچھا ماں کو نہیں کہا ہوتا، آپ مجھے نکلے ہوتے نا جب گھر سے تب کہتے تو میں ماں کی پیشانی کو تو چوم کے آتا، کم سے کم ماں کو الوداع کر کے تو آتا۔ بھلے ماں کو نہ معلوم ہوتا لیکن مجھے معلوم ہوتا، میں میری ماں کے گلے تو لگ کر آتا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے اس وقت مجھے میری ماں کتنی یاد آ رہی ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل نے کہا ابا دیکھو ایک کپڑا تو میں نے آپ کو کفن کے لیے دے دیا، یہ دوسرا چادر جو میں پہنا ہوں یہ ابھی خون سے لت پت ہو جائے گی، آپ اس کو گھر پہ لے کر جانا، اور میری ماں میرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکے گی لیکن میرے بدن سے نکلا ہوا خون تو دیکھے گی اور خوش ہوگی کہ 7 سال کی عمر میں میرا بیٹا قربان ہوا تو اللہ کی محبت میں قربان ہو گیا۔ آپ یہ 3 چیزیں بتاؤ اور پھر بتاؤ ہمارا بکرا کیسا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے جب بکرے کو ذبح کرتے، فکر کلیجی آنے دے، یہ آنے دے، گوشت آنے دے۔ ایک مسئلہ بتاؤں ابھی سب کی عقل حیران ہو جائے گی۔ ایک بڑا جانور ہوتا ہے کتنے حصے؟ ارے بولو نا کتنے حصے؟ 6 حصے ملے، ایک حصہ باقی ہے۔ آپ جھاپا بازار میں آئے، کسی بہت امیر کو آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو 6 حصے ہم کو مل گئے، کل عید ہے، کل ذبح کرنے کا ہے، 6 حصے ملے، ایک حصہ اگر کوئی مل جاوے نا تو ہمارا جانور پورا لے لے، باقی 6 حصے مہنگے پڑتے۔ ایک حصے والا تو اس نے وہ جھاپا بازار والے نے کہا نا میرے پاس تو ہے بکرے 2 3 بکرے نہ، میرے کو تمہارے حصے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا لیکن بھائی حاجی صاحب تمہارا کیا جائے گا، بھلے تمہارے 4 5 بکرے ہو، ایک حصہ لے لو، گوشت بھی دے دیں گے تم کو۔ تو اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، چلو ویسے میرے تو بکرے ہیں قربانی کے لیے لیکن وہ ایک حصے کا گوشت دے دینا، ہم وہ بھی پکا کے کھا لیں گے۔ بولے وہ بھی پکا کے کھا لیں گے۔ دوسرے دن آپ نے جانور کو، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ شریعت کسی بھی مفتی کو فتویٰ پوچھو، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ 6 کی نیت قربانی کی تھی، 1 کی نیت گوشت کھانے کی تھی۔ 6 کی نیت قربانی کی تھی، ایک نے تو کہا میرے تو بکرے رکھے ہوئے قربانی کی نیت تو بکروں میں ہو گئی، یہ تو صرف کھانے کی نیت ہے۔ اور اگر آپ کا پارٹنر جو 7 پارٹنر ہوتے ہیں، ایک اگر نیت کرے گوشت کی تو کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہوتا کہ ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اور بکرے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، پہلا سوال کتنا گوشت ہے؟ نیت کیا ہے؟ قربانی کے کھانا۔ یہ کیسے قبول ہوگی قربانی؟ آپ نے یہ مسئلہ سنا نہیں ہوگا لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر، اور اللہ کی قسم شریعت کے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آپ یہ کہو نا 6 کی تو نیت ہے قربانی کا، بھی 1 کی نہیں ہے، اس میں کیا ہوا؟ شریعت کہتی ہے جب شریعت کا معاملہ آوے تو عقل وہاں کام نہیں کرتی۔ شریعت کا معاملہ آوے، ارے بھائی جس کا وضو ٹوٹ گیا، بھائی کسی نے پیشاب کیا، وضو ٹوٹ گیا، وضو تھا پیشاب کیا وضو ٹوٹ گیا، یا ری خارج ہوئی، ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو میں کیا کہتے ہیں؟ وضو میں کیا کہتے ہیں؟ چہرہ دھو، چہرے کا کیا قصور ہے؟ ہاتھ دھو، ہاتھ سے تو کچھ ہوا نہیں، مسح کرو، ارے پیشانی سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پاؤں دھو، پاؤں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا میرے کو نہیں سمجھ میں آتا، وضو تو کوئی اور جگہ سے ٹوٹا ہے اور دھلایا کسی اور جگہ کو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شریعت ہے، یہاں تیری عقل کام نہیں کرتی، یہاں اللہ رسول کی نظر کام کرتی ہے۔ صحیح میں بہت ارے آپ ابھی حج کے سیزن میں جاؤ، ایک چیز بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آوے کیوں ہو رہا بھائی ایسا؟ کیوں ہو رہا بھائی؟ یہ کعبے کا طواف چکر لگاؤ، حجر اسود سے حجر اسود، حجر اسود سے حجر اسود، کتنے 7 چکر لگانا۔ کوئی کہے گا ارے اس نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جا کے حجر اسود کے چکر لگانا، اس سے میں جھاپا بازار کی مسجد کے وہاں 7 چکر لگانے کے میں یہاں 21 چکر لگا لوں، ہوگا فائدہ ہوگا؟ وہاں جائے گا تو نام طواف ہو جائے گا، یہاں گھومے گا تو نام واکنگ ہو جائے گا۔
صحیح ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی بات بھائی، ہم حج میں جاتے، عمرے میں جاتے، ہم مردوں کو احرام صحیح بتا رہا، کمفورٹیبل ہے؟ کاریاتی تیرے کو میرے کو تو ہوئے نہیں کمفورٹیبل، پیٹ باہر نکلا ہوئے تو کائے کا کمفورٹیبل؟ ارے صحیح میں بہت بھاری پڑتا ہے، کیونکہ وہ 2 چادر کو لے کے سنبھالنے کا اور اتنے سارے حاجیوں کے بیچ میں طواف کرنے کا، کبھی آدمی ادھر بیلنس کرتا، کبھی ادھر بیلنس کرتا، وہ سوچتا بھی ہے میں اپنے کرتے پیجامے میں ہوتا نا تو زوردار طواف کرتا۔ اللہ فرماتے مجھے تیرے زوردار طواف کا مطلب نہیں ہے، مجھے میرے قانون سے مطلب ہے۔ احرام باندھے گا تو عمرہ حج قبول کروں گا، ورنہ عمرہ حج دونوں کینسل کر دوں گا۔ تو 6 آدمی نیت کرے قربانی کی اور 1 آدمی نیت کرے کھانے کی، تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ہم سوچیں کہ ہم قربانی کس انداز میں کرتے ہیں۔ اس لیے میں ابھی بھی آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، قربانی ٹائم ہے ایک بہت اچھی بات بتاؤں، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی، حالانکہ وہ قربانی نہ میں کروں گا نہ آپ کریں گے، اللہ کی قسم شاید مرتے دم تک ہم لوگ نہیں کریں گے، لیکن وہ معلوم ہے آپ کو، مالک ابن دینار ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بولو کون؟ اور وہ بہت اچھے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور بہت اچھے مقرر بھی تھے، بیان بھی بہت اچھا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت مالک بن دینار، یہ کوفہ میں رہتے تھے۔ اب ایک دن دوپہر کے کچھ میں اپنا انداز بتاتا ہوں، 12-1 بجے ہوں گے، چلچلاتی گرمی، انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی ایسا گھسیٹتے آ رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں کپڑا بندھا ہوا ہے تاکہ زمین کے پتھریلی زمین نہ لگے، اور نیچے جیسے کچھ لکڑے کی طرح رکھا ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا نا لکڑے ہوتے، ٹائر ہوتی، اور اس پر آپ نے دیکھا ہوگا چلتے رہتا ہے، کیونکہ دونوں پاؤں سے معذور ہے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی بیچارہ آ رہا ہے، پورے پسینے میں شراب ہو رہے، تو حضرت مالک ابن دینار بہت بڑے مالدار تھے، بڑا گھر تھا ان کا اور بڑی سواریاں تھی۔ انہوں نے جب دیکھا تو ان کو یوں اشارہ کیا، ادھر آ، سمجھ گئے کوئی غریب آدمی آ، کہا کھانا کھاؤ گے؟ تو کہا اگر ہو تو تھوڑا کھلا دو۔ کھانا کھلایا، پانی پلایا، کہا میں جا رہا ہوں، تو کہا کہ کہاں جا کہاں رہے ہو؟ کہا حج کو جا رہا ہوں۔ کوفہ میں ہے، تو کہا حج کو جا رہے، کب پہنچو گے؟ کہا پہنچوں گا 6-8 مہینے میں کبھی بھی پہنچ جاؤں گا۔ تو اب حج کو تقریباً 8 مہینے باقی تھے، تو مالک ابن دینار کو بہت رحم آیا، تم تو معذور ہو، غریب ہو، میرے پاس بہت سے سواری ہے، ایک سواری لے کے جاؤ، اس پہ بیٹھ جاؤ، کھٹاکھٹ پہنچ جاؤ گے بھائی، 8 مہینے کا سفر 2 مہینے میں ادا ہو جائے گا۔ کیا جواب دیا اس فقیر نے؟ واقعتاً وہ فقیر نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، فقیر تو ہم ہیں، نالائق تو ہم۔ اس فقیر نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، مجرم ہوں، دربار میں، اللہ کے دربار میں معافی کروانے جا رہا ہوں، اور معافی کروانے والا سواری پر نہیں جایا کرتا ہے، گھسیٹتا جایا کرتا ہے۔ بڑے کے دربار میں کوئی سوار ہو کر نہیں جاتا، بڑے کے دربار میں گھسیٹتا جاتا۔ کہا مالک ابن دینار تم بے شک بڑے مقرر ہوں گے، لیکن شاید یہ تمہارے ذہن میں نہیں ہوگا کہ جب کسی کے پاس معافی مانگنے جاؤ تو گاڑی اور گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں جایا جاتا، چل کے اور گھسیٹتے جایا کرتا، اور میں تو اس کے پاس معافی مانگنے جاتا ہوں کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیچارے اپنی چھوٹی سی وہ جو پلاٹ تھی نا وہ لے کر چلے۔ اب 8 مہینے کے بعد حضرت مالک ابن دینار وہ بھی حج میں پہنچے، اور بس کل کا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ میں معلوم ہے رمی کرنے کا، رمی کے بعد قربانی کرنے کا۔ اب رمی کے میدان میں جب حضرت مالک ابن دینار تو پورے لشکر کے ساتھ، پورے جاہو جلال کے ساتھ، کیونکہ مالدار بھی تھے، مقرر بھی تھے، اپنے مریدوں کو لے کر جب رمی کی جگہ پہ گئے، دیکھا کہ بہت سارا مجمع جمع ہے اور سب دھاڑے مار کے رو رہے۔ تو مالک ابن دینار کو ہوا کہ کوئی اور اچھا بیان کرنے والا یہاں آ گیا ہے جو لمبی چوڑی دعا کرا رہا ہے اور سب اس پر آمین کہہ رہے۔ تو مالک ابن دینار بھی گئے تو دیکھا وہی ہے جو دعا کرا رہا ہے، اور اتنا رو رہا کہ اس کے رونے کو دیکھ کر سارا مجمع رو رہا ہے اور آمین کرا۔ تو مالک ابن دینار دل میں خوش ہو گئے کہ ایک بار دعا پوری ہوگی نا، جا کے ملاقات کروں گا اور یاد دلاؤں گا۔ آئے تھے 8 مہینہ پہلے، ہمارے گھر پر آئے تھے، کھانا کھا کے گئے، پانی پی کر گئے، ہم نے سواری دینے کو کہا لیکن آپ نے منع کر دیا، ہماری تو پہلے کی دوستی ہے، میں جا کر اپنی دوستی بتاؤں گا۔ لیکن مالک ابن دینار کہتے کائے کی دوستی بتاتا، اور دعا مانگتے آخر میں کہتے اللہ قربانی کا وقت آ گیا، رمی تو ہو گئی، اللہ قربانی کا وقت آ گیا، سارے حاجی قربانی کریں گے، لیکن اللہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں، اللہ میرے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں، اللہ میں قربانی کیا کروں گا، لیکن اللہ تو اس پہ راضی ہو جا، سب مال کی قربانی دیں گے، میں اپنی جان کی قربانی دوں گا۔ یہ کہہ کر دعا کا ایک ہاتھ یوں لیا
اور اپنے گلے پر یوں ایسے پھیرا، گردن کٹی ہے، خون بہا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مالک ابن دینار کہتے تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوتا تو ہاتھ پکڑ لیتا، لیکن اتنے جلدی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک وہ قربانی، ایک ہماری قربانی۔ افسوس ہوتا ہے کہ کیا مذاق ہم نے بنایا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم مدرسہ دعوت الاسلام میں بیٹھے ہیں۔ یہ جگہ میں یاسر بھائی آتا ہوں نا تو بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں اللہ رسول کی تعلیم ہوتی ہے۔ بس دعا کرتا ہوں، اور سب سے بڑا کام ایک قرآن کریم نے جو بات بتائی ہے نا، بہت سمجھنے جیسی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کام اپنی مرضی سے، کیونکہ آپ جاہل ہیں، کسی عالم کو پوچھو، کسی بڑے کو پوچھو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ فرماتے میری مانو، اور جب تک میرے نبی تھے، مکے میں تھے، مدینے میں تھے، میرے نبی کی مانو، اللہ کی مانی۔ لیکن آج کے زمانے میں کس کی مانے؟ سوال ہوتا ہے، اللہ آپ تو نظر آتے نہیں ہیں، نبی تو ہے نہیں ہمارے سامنے، بے شک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، لیکن یہاں تو نظر نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے بڑے علماء کی مانو۔ علماء کی مانا تو سمجھو کہ تم نے شریعت کی مان لیا، اور کوئی بھی کام اپنی مرضی کا نہ کرنا۔ امرہم شورا بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صحیح بندے بندیاں ہوتی ہے وہ مشورے سے چلتے۔ اور یہ الحمدللہ ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہیں، دعوت الاسلام میں بیٹھے ہیں، یہ علماء کے مشورے سے، خانقاہ کی ترتیب سے، اور کئی علماء کے مشورے سے کام۔ تو یہ جگہ جو ہے نا بہت پیاری جگہ ہے، اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جگہ اچھی ہو وہاں مانگ لو، اللہ ہماری مرادیں پوری کر لے گا۔ اسی لیے آدمی گھر میں دعا مانگے اور کبھی مسجد کے کونے میں جا کے دعا مانگے، فرق لگتا کہ نہیں لگتا؟ کیونکہ گھر میں بیوی بچوں کا معاملہ ہے، اور مسجد صرف عبادت کا گھر ہے۔ اسی لیے تو جگہ بدلتی ہے، ثواب بدلتا ہے۔ میں جگہ بدلے گی، آپ گھر میں نماز پڑھو گے، آپ کی نماز ہو گئی، جیسے ابھی عصر کی نماز کوئی گھر میں پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جا کے مسجد میں پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہی آدمی بیت المقدس چلا جائے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہی آدمی مسجد نبوی مدینہ چلا جائے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہی آدمی کعبۃ اللہ پر چلا جائے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جگہ بدل گئی تو حالات بھی بدل گئے۔ اس جگہ پر ہمیں، میری ماں بہنیں، یہ وہ جگہ ہے جس کی قدر کرنا چاہیے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا، پیارے نبی کا۔ اور اس وقت یہ جتنا میں نے بیان کیا نا، بات ختم کر رہا ہوں۔ اب میں کل کی قربانی کے واسطے صرف ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل کرتا ہوں، اور ہماری ماں بہنیں تھوڑا سمجھ جائے گی نا تو انشاءاللہ گھر کے مرد بھی سمجھ جائیں گے۔ بھائی اگر ہمارا گوشت 11 بجے 12 بجے آتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ اس نیت سے کہ چل میرے بھائی کو کر لینے دے قربانی، میں بعد میں کروں گی، یا میں دوسرے دن کروں گی، اور پہلے دن دال چاول کھا لوں گی، دال چاول پر وہ ثواب ملے گا جو قربانی کے گوشت کے اوپر ثواب نہیں ملے گا۔ ویسے لکھا ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں آؤ اور صبح سے کچھ نہ کھاؤ، سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ، لیکن یہ قربانی کا گوشت کھانا یہ سنت یا مستحب ہوگا، اور کسی کو تکلیف دینا حرام۔ بھائی میرا بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے ہم سب لوگ پہلے نیت کریں، ابھی بھی اپنی نیت کو صحیح کریں کہ کل جو قربانی ہوگی وہ کس کے واسطے ہوگی؟ اللہ کے واسطے۔ بولو کس کے واسطے ہوگی؟ گوشت کے واسطے نہیں ہوگی، اکڑنے کے واسطے نہیں ہوگی، موبائل پر اترانے کے واسطے نہیں ہوگی۔ اور وہ بچوں، اور کتنی جگہ پہ تو جانور کو لے کر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے ایک جگہ پہ دیکھا 15 دن پہلے جانور کو لے کر آئے۔ میں نے کہا بھائی 15 دن پہلے جانور کو لے کر آئے، بچے کھیلیں گے نا؟ یوں حضرت ابراہیم کھیلے تھے حضرت اسماعیل سے، چھری چلتی تھی جب کھیلتے تھے۔ نیت کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار۔ تو ایک تو میری ماں بہن اس کا ارادہ کرے، دوسرا اس کا ارادہ کرے کہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ایجوکیشن، جہاں دین کا کام ہوتا ہو۔ میں ایک ہی کام کرتا ہوں، کسی کا اچھا نہ کر سکو مت کرو،
مگر کسی کا برا مت کرو. آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے نا، مت کرو، چھوڑ دو بھائی، ضروری نہیں ہے. لیکن کسی کا برا کرنا اور وہ برائی قیامت تک، وہ بھائی اچھا خاصا کام ہو رہا ہے، آپ نے کام کو بند کروا دیا. کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، آپ نے قرآن پاک پڑھوانا بند کر دیا. آپ کا بیٹا نماز میں جاتا ہے، آپ نے نماز میں جانا اس کو بند کروا دیا. اب وہ قیامت تک نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اس کا گناہ کس کو جائے گا؟ اس لیے یہ اچھا نہ کر سکو تو نہ کرو، مگر کسی کا برا نہ کرو، اس کا ارادہ کرو. اور جتنا ہو سکے، آج میں صحیح کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں اور شرم سے بات کر رہا ہوں. قاری عقیل، ہم 3 دن جماعت میں گئے، یاسر بھی تھا، آپ بھی ملاقات ہوئی بھاؤ نگر، لیکن میں بہت رویا آنے کے بعد. کیوں رویا معلوم ہے؟ کیونکہ میرے وہ ساتھی قاری عقیل 30 ساتھی ماشاءاللہ بہت کھائے. کیونکہ ظاہری بات ہے، بھاؤ نگر والے قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے. ہاں آپ نے ہر جماعت والے کو دیکھا ہوگا بستر لے کے جاتے، ہم کو بستر بھی نہیں لے کے جانے کا، تکیہ بھی نہیں لے جانے کا. اور اعلان ہو گیا بھائی 24 گھنٹے اے سی چلے گا، 1 منٹ کے واسطے بھی اے سی بند نہیں ہوگا. میرے کو تو لوگ ہم جماعت میں آئے کوئی ریسورٹ میں آیا آرام سے. لیکن خیر میں آ کر یاسر، اللہ کی قسم، جو تیسری رات آ کے رویا ہوں میں، کیونکہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ایسا تھا جو ہمارے ساتھ زمانے سے چلتا ہے، میرے چپل سیدھی کرتا ہے، میرا کپڑا سی کے دیتا ہے، میرے آگے پیچھے ہوتا ہے. قاری عقیل صاحب بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اس کو کلمہ نہیں آتا تھا. آج کیا ایمان کو بیچا جا رہا ہے. آپ پیپر پڑھو، اخبار پڑھو، ایمان بیچا جا رہا ہے ایمان، ہاتھوں سے ایمان جا رہا. حالانکہ اللہ کی قسم کچھ نہ ہو، ایمان ہوگا تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا بھئی، ایک نہ ایک دن جنت. اللہ نے کیا فرمایا؟ سب گوارا ہے، سب گوارا، لیکن شرک کرے گا، کفر کرے گا، بولو وہ گوارا. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی اپنا ایمان سنبھال لے، ایمان بچا لے، ایمان نبھا لے، ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. بولو سبحان اللہ. لیکن آج ایمان ہمارا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے جا رہا ہے. عجب عجب معاملہ ہو رہا ہے، عجب عجب معاملہ. شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اسی لیے اب وہ بات سمجھ جو پہلے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا. ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے ایمان ختم ہو گیا ہوگا. یہ قیامت کی نشانیاں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور میرے دوستو، ہم آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں کر رہے، آپس کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، آپس کی عداوتیں، آپس کی دشمنیاں، آپس کا حسد، بغض، کینہ، کپٹ. ارے بھائی قیامت آ جائے گی، سب رہ جائے گا، موت آ جائے گی. کورونا میں کتنے گئے؟ کل میں کہاں گیا تھا کل میں؟ ہاں جیتالی گیا تھا. ابھی دیکھو میں تو بھول جاتا، میری بھی عمر ہو گئی. وہ میں جیتالی گیا تھا، تو وہ جیتالی میں ایسے انٹر ہوا تو مجھے ایک آدمی نے کہا یہاں سے 12 نماز پڑھنے والے کم ہو گئے. ایک چھوٹا سا محلہ تھا، کہا یہاں سے 12 نہ. تو میں سوچا بھائی دعوت تبلیغ کی محنت نہیں ہو رہی ہے کہ 12 آدمی نماز پڑھنے کم ہو گئے. تو میں نے کہا پھر کام کرو نا بیٹا، کام کرو، ان کو لاؤ نماز میں. کہا مولانا یہ نہیں کہہ رہا ہوں، گئے ہفتے میں اس محلے میں 12 آدمی کی موت ہو گئی، اس لیے نمازی کم ہو گئے. تو اگر وہ 12 گئے تو شاید ہمارا بھی 13واں 14واں نمبر ہو سکتا ہے. بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلا کام آپس میں محبت، مودت، سکون، اطمینان، عافیت. بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے پیارو محبت آ جائے آپس میں ایک دوسرے کے. ہاں میرے پیارو، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی نے راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دیا. بھائی راستے میں پتھر تھا، راستے میں کانٹا تھا، راستے میں کوئی لکڑا رکھا تھا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے کوئی آتا بھی نہیں ہے اور میرے آگے کوئی گیا بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سے جائے گا اور پھسل جائے گا. آپ نے اس کو ہٹا دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس ہٹانے پر اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس لیے ہم لوگ
سب سے پہلے تو یہ قربانی صحیح کریں گے انشاءاللہ، آپس کے جھگڑے ختم کریں گے انشاءاللہ، اور جہاں ساس بہو میں، دیورانی جیٹھانی میں جھگڑے ہوتے ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت بناؤ، اللہ سب آسان کر دے گا۔ اور تیسری بات میں کہوں گا، کبھی ہم ملے نہ ملے لیکن یہ ضروری ہے کہ مر جائیں گے مگر نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ نماز نماز نماز، کیونکہ قربانی بعد میں، بولو قربانی بعد میں، پہلے کتنے عجیب کاری عقیل صاحب، میں نے دیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ عید کے دن بھی نماز نہیں پڑھتے فجر کی، اور قربانی میں بڑا دھوم دھام رہتا ہے ان کا۔ ارے بھائی جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا اور واجب میں اور سنت میں دھوم دھام مچاتا، تو یہ اللہ کا مذاق نہیں کرتا، مدینے والے کا مذاق نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کی پابندی، بولو سب کریں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چوتھی بات میں کہوں گا، جو ہر جگہ پر میں کہتا ہوں، جتنا ہو سکے ہماری زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اس وقت حالات اتنے خطرناک ہیں۔ ایک ہی بات، اللہ میرے کو معاف، اور صحیح میں جو استغفر اللہ بولتا ہے نا، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بات بتا کر بات ختم کر دوں، کیا بولتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہاڑ پہ گئے تھے، بولو نا کہاں گئے؟ تو اللہ پوچھے کیوں آئے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کیوں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو تو معلوم ہے بارش نہیں ہو رہی ہے اور بچے مر رہے ہیں، عورتیں بلبلا رہی ہیں، ہمارے سارا پانی ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا برسا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا برساؤ نا اللہ، اسی لیے تو آیا ہو۔ کہا پہلے 70,000 کو جمع کرو، تمہاری قوم کے 70۔ تو حضرت موسیٰ نے جمع کر دیا۔ کہا اللہ اب تو برسا دے۔ کہا نہیں، یہ 70,000 کے اندر ایک ہے جو بہت بڑا پاپی ہے، اور اللہ کا جملہ کہ 40 سال سے یہ گناہ کرتا ہے، اور اتنا سنگین گناہ کرتا ہے کہ میں بتاؤں تو عجب ہو جائے۔ اس کو پہلے باہر نکالو، 70,000 میں سے اعلان کرو کہ کون ہے 40 سال کا گنہگار، باہر آؤ۔ جب وہ باہر آئے تو سب کو کہو کہ اس کو مارے، اس کو پیٹے، اس کو جو ہو سکے وہ کرے۔ وہ زمین سے جائے گا، آسمان سے پانی آئے گا، وہ زمین سے جائے گا، آسمان سے پانی۔ حضرت موسیٰ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور 70,000 کو کہا اس میں کون ہے بھائی 40 سال کا گنہگار، کون ہے؟ باہر نکلے بھائی 40 سال والا گنہگار۔ حضرت موسیٰ اعلان کرتے گئے مگر کوئی نکلنے کو تیار، لیکن جو تھا نا 40 سال کا گنہگار تھا نا، وہ اندر ہی اندر رونے لگا، اور ایسا ایک رومال لیا اور اپنے چہرے پر رکھا۔ کہا اللہ شاید میرا چہرہ دیکھ کے تجھے اور غصہ آ جائے گا، تو نے اعلان تو کر دیا میرا، اب اگر تو میرا چہرہ دیکھے گا تو تجھے اور غصہ آ جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، ورنہ اللہ تو ایسے بھی اندر دیکھنے والا۔ اس نے ایسا چہرے پر ایسا کپڑا رکھ دیا اور بہت رویا۔ کہا اللہ آج معاف کر دینا، اللہ آج معاف کر دینا، اللہ معاف کر۔ یہ روتا گیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، کیونکہ آسمان سے اتنا پانی برسا کہ سب لوگ چلے گئے، سب چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ ڈائریکٹ پہاڑ پر گئے، اللہ میری بات تو غلط ہو گئی، کیونکہ میں نے تو کہا تھا وہ نکلے گا، اس کو ماریں گے، پھر آسمان سے پانی برسے گا، اللہ تو نے ایسے ہی برسا دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا۔ اس کی طاقت تھی آنکھوں سے پانی بہانا، میری قدرت تھی آسمان سے پانی بہانا۔ اس نے اپنی طاقت کا تو کام کر لیا نا۔ وہ رویا، بہت رویا، کپڑا رکھ کے رویا، چہرہ بچانے رویا۔ مجھے اس کی وہ ادا پسند آ گئی، میں نے آسمان سے پانی برسا دیا اور سب کو پانی دے دیا، جاؤ اب پانی ملتا رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ نام تو بتا کون ہے، کیونکہ اتنے 70,000 میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں گا، ایڈریس تو معلوم ہو گئے، ملاقات تو کرو جا کر۔ اللہ نے فرمایا 40 سال گناہ کیا، میں نے نام نہیں بتایا۔ 40 سال گناہ کیا، وہ میرا نہیں تھا، میں نے نام نہیں بتایا۔ اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا، اب تھوڑی میں اس کا نام بتاؤں گا۔ میں نے 40 سال ستاری کا معاملہ کیا، اب کیا میں اس کے گناہ کو کھول دوں گا؟ جاؤ موسیٰ، قیامت تک اس کے نام کا پتہ نہیں چلے گا، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اور اے موسیٰ جاتے جاتے خیال رکھنا، اس کے آخری آنسو پر میں نے اس کو ولی بنا دیا ہے۔ آج ہم اللہ کے سامنے روئے دھوئے، اور میں کتاب لے کر آیا ہوں اوراد مومن، گجراتی میں، بہت اچھی کتاب ہے، بہت مہنگائی میں چھپتی ہے۔ میں 120 کتابیں لے کر آیا ہوں اور یاسر بھائی کو دیا ہے، اور وداؤٹ اینی فیس، کوئی چارج نہیں، ایسے ہی ہماری ماں بہنیں لے کر جائے۔ گجراتی میں ہے، خود بھی پڑھے، اوروں کو بھی پڑھائے۔ اس میں جادو سے بچنے کی دعا، جنات سے بچنے کی دعا، نظر سے بچنے کی دعا، مال میں برکت کی دعا، رات کو کیا پڑھ کر سونا ہے، منزل کیسے پڑھنا ہے، مناجات مقبول کیسے پڑھنا، وہ اوراد مومن میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ یعنی سمجھو کہ عمل کم اور نفع
زیادہ ایسی چیز میں آپ کو دے کر جاتا ہوں. اللہ ہم سب کے بولنے سننے کو قبول فرمائے اور اللہ مدرسہ دعوت الاسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. بھائی یہ جو یہاں اجتماع ہوتا ہے سنیچر کے دن، میں میری تمام ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ایک قاری احمد علی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئے، اجتماع میں شرکت کریں. میں نے خود اس کے بارے میں سوچا، دیکھا، دستخط کی اور بھی علماء سے مشورے ہوئے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو یعنی کہیں بھی رہے ہم دین پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا کر لیں گے انشاءاللہ. کتنی دیر باقی ہے بھائی نماز؟ چلو تو 5 منٹ دعا کر لیں تاکہ سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت مطلب اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ اتنے بڑے گنہگار ہیں، اللہ اتنے بڑے گنہگار ہیں اللہ کہ ایسا لگتا ہے کہ کورونا آیا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. آج لاک ڈاؤن ہو گیا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو گیا. آج ہماری روزیوں میں برکت نہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو گیا. کہ اللہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو گیا. ہمارا گھر شریعت کے خلاف ہو گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو گیا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ ہم کو معلوم ہے آج عرفہ کا دن ہے. کتنے ہمارے بندیاں، کتنے مرد اور عورتیں آج حج میں ہوتے. کوئی کعبے کو دیکھتا ہوتا، کوئی حجر اسود کو چوما ہوتا، کوئی میزاب رحمت کو دیکھتا، کوئی ملتزم سے چمٹا ہوتا، کوئی رکن یمانی کو چھوا ہوتا. اے اللہ کوئی مدینے میں نبی پاک کے روضے مبارکہ پر کھڑے ہو کے سلام پڑھتا، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں. اللہ تو اتنا ناراض ہو گیا، اللہ تو نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا. 2 سال سے تو کسی کو حج میں نہیں بلاتا، 2 سال سے تو کسی کو عمرے میں نہیں بلاتا. اللہ ہم اقرار کرتے، اللہ عرفہ کا دن ہے، ہم اقرار کرتے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ یاد آتی ہے. اللہ مدینے کی بہت یاد آتی ہے، مدینے کی بہت یاد آتی ہے. اللہ اب معلوم نہیں زندگی اتنا وقت دے گی کہ ہم مدینہ دیکھیں یا اس سے پہلے تو ہمیں بلا لے گا. لیکن اللہ مدینے کی بھی یاد آتی ہے، ہمارے نبی کی بھی بہت یاد آتی ہے. اللہ ہمارے نبی کی بہت یاد آتی ہے. اللہ وہ روضہ مبارکہ کی تصویر کو دیکھ کے سلام پڑھ لیتے اللہ، لیکن اللہ یاد بہت آتی ہے. اللہ کعبے کا فوٹو دیکھ کے کعبہ یاد آتا ہے. اللہ اے اللہ اگر تو ناراض نہ ہوتا تو آج ہمارے کتنے بھائی بہن وہاں عرفہ کے میدان میں ہوتے، رمی میں ہوتے، قربانی میں ہوتے، اللہ کعبے کے سامنے ہوتے، ہمارا نام لے لے کے دعائیں کرتے، شاید ہم وہاں پر ہوتے. لیکن اللہ تو بہت ناراض ہے. اللہ اب تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ اگر تو راضی ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے اللہ، لیکن اگر تو ناراض ہے تو اللہ تو یہ جینا بھی کیا جینا ہے اللہ، یہ مرنا بھی کیا مرنا. جب پیدا کرنے والا ہم سے ناراض ہو، مدینے والا مصطفیٰ ہم سے ناراض ہو، تو کھانا کس بات پر کھانا کھائے اللہ، کس بات پر پانی پیے اللہ، کس بات پر بڑے بڑے مکان میں رہے اللہ. اے اللہ تو راضی ہو جا. اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کتنی ماں بہنیں بیٹھی، اس میں کوئی تو تیری ولیہ بیٹھی ہوگی، کوئی تو رات کو رونے والی بیٹھی ہوگی. اللہ اسی کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ یہ چھوٹا سا ادارہ مدرسہ دعوت الاسلام اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے. اللہ پوری دنیا میں دین کا کام لے لے. اللہ آپس کے اختلافات اور تنازع اور تباغض سے بچا کر اللہ محبت اور مودت اور سکون والا راستہ عطا فرما دے. الہ العالمین بھائی بھائی میں محبت دے دے اللہ، خاندان خاندان میں محبت دے دے اللہ، ہر گھر میں سکون اطمینان دے دے اللہ. اللہ کل قربانی قبول کر لینا، کل قربانی قبول کر لینا اللہ، جن کی قربانی آئے اللہ قبول کر لینا اللہ. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ سامنے رکھوانا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ ہماری مغفرت کر دینا اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے اماں ابا نہیں اللہ میری ماں بھی نہیں اللہ، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ہمارے مرحوم اسماعیل بھائی ان کی قبر کو بھی نور
سے بھر دے کہ اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، اللہ جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔